اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی فضیلت و اہمیت۔ دعا کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ارشادات فرمائے ہیں، جن سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ فعل ہے۔ دعا کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہیں: دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا مومن کا اختیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے۔ اللہ کے نزدیک دعا سے پسندیدہ کوئی چیز نہیں۔ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور بے چینیوں میں قبول کرے، اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ دعا کرے۔ یہ دعائیں ہر وقت مانگے، خاص کر کے افطار کے وقت اور طواف کے بعد۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کوئی دعا رد نہیں فرماتے۔ دعا مانگنے سے پہلے وضو کر لیجئے، قبلہ کی طرف منہ کر لیجئے۔ جس طرح نماز میں اتحیات پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھیے۔ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ فرمائیے، دنیاوی باتوں کو دل سے نکال دیجئے۔ دونوں ہاتھوں اس طرح اٹھائیے دونوں کو کہ کندھوں سے نیچے رہیں۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھیے، نہ بالکل ملائیے اور نہ بہت زیادہ کھولیے۔ اپنی پچھلی زندگی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے پشیمانی کا اظہار فرمائیے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کو رونا آ جائے اور آنسو نکل آئیں۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے والا منہ بنا لیجئے، کیونکہ پشیمانی کے یہ آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اگر آپ کو رونا نہ آئے تو کم از کم اپنی شکل ہی رونے والی بنا لیجئے۔ 3 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھیے اور دعا مکمل کرنے کے بعد بھی 3 مرتبہ یہی درود شریف پڑھیے۔ دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، ہم کو سود کے لین دین سے بچا، ہماری زندگی اور کاروباری میں سود کا دخل بالکل بھی نہ ہو۔ اے اللہ، بے شک آپ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سودی کا کاروبار لین دین کرنے والا مجھ سے جنگ کرے گا۔ اے اللہ، ہم آپ سے جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یا الہی، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ اور آئندہ کے لیے اپنی رحمت سے ایسے اسباب فرما دے کہ ہم سود کی لعنت سے محفوظ رہیں۔ یا الہی، جب ہماری آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دیجئے، آمین۔ مرنے سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر حشر تک اور حشر سے لے کر جنت میں جانے تک تمام منزلیں آسان فرما دیجیے اور بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل فرما دیجیے۔ اے اللہ، اگر آپ نے ہمارا حساب و کتاب لیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ یا الہی، ہم کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے اور بڑے، ظاہر و باطن گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگلے پچھلے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے غفور الرحیم، ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ جان کر کیے ہیں اور جو انجانے میں ہوئے، سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کے صدقے میں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں نجات عطا فرما، تیری معافی بہت بڑی چیز ہے۔ اے اللہ، ہمیں رحمت کے دامن میں چھپا لے۔ اے اللہ، ہم کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے محبوب برحق، تیری عبادت میں جو ہم نے قصور کیے ہیں سب کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مگر پھر بھی تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اے اللہ، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہم کو صرف اور صرف نجات چاہیے۔ اے اللہ، اپنے پاکیزہ آب رحمت سے ہمارے گناہوں کے داغ و دبوں کو دھو دے۔ اے اللہ،
ہمارے دلوں کو اخلاص کے وقت کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے، ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہم کو اسلام پر استقامت عطا فرما، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا۔ اے اللہ تیرا اس وقت تک نہ درس چھوڑیں گے جب تک ہم کو معافی نہ مل جائے۔ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق بخش دے جب تک ہم زندہ ہیں، اس پاک اور عالی دین پر قائم رہیں۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم کو شیطان اور نفس کے شر سے بچا، آئندہ ان کے فریب سے بچا۔ اے اللہ ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں رات اور دن کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ جن و انس کے فتنوں سے بچا اور ہم زندگی اور موت کے فتنوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں ایمان اور علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ گمراہوں کو راہ پر لے آ۔ اے اللہ ہمارے متعلقین کو نیک بنا دے اور دین اسلام پر چلنے کی ہمت اور بھلے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاکیزگی کی حالت میں ایمان اور کلمہ طیبہ کے ساتھ ہمیں شہادت والی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز کی حالت میں، روزہ کی حالت میں موت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری موت کو تحفہ بنا کر بھیجنا۔ اے اللہ ہماری موت کو رحمت بنانا، زحمت نہ بنانا۔ اے اللہ ہماری موت کی منزلیں آسان فرمانا۔ اے اللہ ہماری قبر کی منزلیں آسان فرمانا، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا۔ اے اللہ ہماری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بنانا۔ اے اللہ قبر کے کیڑوں مکوڑوں سے بچانا، قبر کی تنگی سے بچانا۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالوں کے وقت ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے، کمزوروں کو قوت دے۔ اے اللہ ہمیں جسمانی اور روحانی صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے بچا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے۔ اے اللہ اخلاص نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے حسد اور بغض و کینہ دور فرما۔ اے اللہ ہم کو دجال کے فتنوں کی، موت کی سختی، قبر کے عذاب، قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ عطا فرما۔ اے اللہ تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ حلال روزی نصیب فرما، ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور عافیت و ترقی عطا فرما۔ اے اللہ تجارت اور رزق حلال میں برکت عطا فرما، خسارے اور نقصان سے بچا۔ اے اللہ حلال پاکیزہ اور کشادہ روزی عطا فرما۔ اے اللہ تھوڑے سے رزق پر قناعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ اے ہمارے نگہبان، ہماری جان و مالت، عزت و آبرو، مکان دکان سب کی پوری حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ اے حکم الحاکمین، ظالموں کے ظالم سے بچا، مظلموں کی مدد فرما۔ اے قدرت والے جو ہمارا دشمن ہے اس کے شر سے بچا، دشمنوں کو ان کے ناپاک ارادوں میں ناکام کر دے، غیب سے ہماری نصرت کا سامان فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بلاؤں سے، ناگہانی آفتوں سے، مصیبتوں سے، اچانک موت سے بچا۔ یا الہی ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گھریلو مشکلات کو حل فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سب گھر میں سچی محبت اور پیار عطا فرما، ماں باپ اور اولاد اور ماں باپ بہن بھائی میں، خاوند بیویوں میں سچی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ بچھڑوں کو ملا دے، روٹھے ہوں کو منا دے۔ اے اللہ ہماری دلی تمنائیں پوری فرما۔ اللہ ہمارے لڑکے لڑکیوں کو پاک دامنی نصیب فرما، نیک ازواج نصیب فرما۔ اے قسمت نہ بنانے والے نصیب اچھا کر دے۔ اے قدرت والے ہماری ساری الجھنوں کو دور کر دے، ہماری تمام نیک مرادیں پوری کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو دیس و پردیس میں امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد اور صالحہ اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جو سفر میں ہیں انہیں خیریت سے رکھیو۔ اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام جیسی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی یہ وزاری عطا فرما، حسن یوسف علیہ السلام عطا فرما، اس حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی دوستی نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر عطا فرما،
حضرت داؤد علیہ السلام جیسا سجدہ شکر نصیب فرما۔ اے اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سچا بنا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خدمت، اسلام، روب و دبدبہ اور شان و شوکت عطا فرما۔ اے اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شرم و حیا اور خزانہ عطا فرما۔ اے اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شجاعت و بہادری و صحابت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تمام عمل نصیب فرما۔ پیغمبری زندگی اور پیغمبری موت عطا فرما۔ ترازو کا پلڑا نیکیوں سے وزنی ہمارے چہرے قیامت کے دن روشن رکھنا۔ قبر کے اندھیرے اور عذاب قبر سے بچانا۔ ہمارے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں عنایت فرما۔ اے اللہ موت کی سختی سے بچانا، قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ پل صراط کا راستہ آسان فرمانا اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے اللہ میدان حشر میں ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمانا۔ وہاں کی بھوک اور پیاس کی شدت سے ہماری حفاظت فرمانا۔ ہمارا حشر اپنے جھنڈے کے نیچے فرمانا۔ حضور کے دست مبارک سے جام کوثر عنایت فرمانا۔ اے اللہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا۔ موت کے بعد بھی تمام گھاٹیوں کو آسان فرمانا۔ اے اللہ اس پیارے دین کو سرسبز فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ جس نے یہ دعا شائع کرائی ہے ان کے اور ان کے والدین کے گناہ معاف فرما۔ دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں سے نواز اور جنت الفردوس میں بلند درجے عطا فرما۔ اے مولا تو ہمیں آزمائش میں مت ڈال، ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے ساتھ رحم و کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اے مالک و ملک مسلمانوں پر جتنی مشکلات آ پڑی ہیں سب کو دور فرما، امن و چین و اطمینان نصیب فرما۔ اے اللہ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والا زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ اے اللہ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی جائز ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو ہم کو 5 وقت کا نمازی بنا، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما۔ سیدھے راستے پر ہمارے قدموں کو جما دے، کامل درجہ کا ایمان اور پکا یقین نصیب فرما۔ مقبول اور کارآمد اور نفع بخش عمل نصیب فرما۔ ضائع اور برباد ہونے والے عمل سے ہم کو محفوظ فرما۔ تھوڑے سے عمل پر زیادہ سے زیادہ اجر نصیب عطا فرما۔ ہمارے اعمال میں صحابی اور صحابیات اور ازواج مطہرات کے اعمال کی جھلک پیدا کر دے، ان کا جیسا جذبہ دین عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں اپنی عطا سے عطا فرما۔ جو ہمارے لیے بہتر ہو وہی عطا فرما۔ اپنے نیک بندوں اور پیغمبروں کو جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما، اور جس سے انہوں نے اب پناہ مانگی ان سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب عطا فرما۔ آخرت کی رسوائی سے بچما، خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ اپنی محبت کا پاکیزہ شیر شربت پلانا۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی خواہشوں پر اپنی محبت غالب فرما۔ اے اللہ ہمارے عقائد کو درست فرما، ہماری نیتوں کو خالص فرما، ہمارے دلوں کے اندھے پن کو دور فرما، سینوں کو منور فرما۔ اے اللہ بد کردار کے کردار کو درست فرما، بد اخلاق کو حسن اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے آبا و اجداد جو اس جہاں سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما، ان کی روحوں کو ٹھنڈا رکھ، ان کو بلند درجات عطا فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے مالک و مہربان ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری قسمت میں حج و عمرہ عطا فرما، وسائل اور صحت و عافیت کے ساتھ ہماری لبیک کو قبول فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کے روزوں میں، تراویح میں، تلاوت میں اور ہر قسم کی نیکیوں میں جو قصور ہم سے ہوئے ہیں سب کو معاف فرما، اور تمام نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر قبول فرما۔
اے اللہ دین و دنیا کی تباہی سے بچا اور دین و دنیا کی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو ہاتھ تیرے آگے پھیلے ہیں انہی بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا۔ اے اللہ جو دنیا میں تیرے آگے سر جھکاتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، اور جب تک تو زندہ رکھے چلتے ہاتھ پیروں کے ساتھ ایمان پر رکھنا۔ اے اللہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں کی خاطر اور نیکوں کی خاطر عمل عطا فرما اور بڑی عمر عطا فرما۔ اے اللہ جادو اور سفلی سے بچا، حسدوں کے حسد سے بچا، جن بھوت اور نظر بد سے بچا۔ اے اللہ شر پسندوں کے شر سے بچا۔ اے اللہ مسجدوں کو آباد فرما۔ اے اللہ دین کی خدمت گاروں میں ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ جو بات ہم کسی سے نہیں کہہ سکتے، ہماری ساری پریشانیاں تیری نگاہ میں ہیں، ہمارے جائز مقصد کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں میں نا اتفاقی پریشان ہیں ان میں اتفاق اور محبت فرما، جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک اور اچھے رشتے عطا فرمانا، ان کی خصوصی مدد فرمانا، حج بیت اللہ اور عمرہ کے لیے ہماری لبیک کو قبول فرمانا، حاضری کی توفیق، اسباب و وسائل اور صحت عطا فرما۔ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگا وہ تمام نعمتیں بھی عطا فرمانا۔ اے اللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زمینی آسمانی پریشانی آفتوں سے پناہ مانگی ان سے ہمیں بھی پناہ فرمانا۔ بے شک آپ قادر ہیں۔ اے اللہ بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا چین بنا، ان کی طرف سے غم اور آزمائش سے بچانا۔ اے اللہ ہمارے مقدر کو دکھوں اور غموں کو مصیبتوں کو مٹا کر خوشیوں اور راحتیں چین لکھ دے۔ اے اللہ حکومت کے شر سے بچا۔ اے اللہ ہمیں دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمانا، ہماری جائز اور نیک دعائیں قبول فرمانا۔ یا اللہ ہم کو مرتے وقت ڈاکٹروں، ہسپتالوں اور نامہروں سے محفوظ عطا فرمانا، اور یا اللہ جب دم ہو واپسی تو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مرتے وقت کلمہ نصیب عطا فرمانا یا رب العالمین۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء کرام، شہداء اور تمام مسلمان مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال ثواب پہنچائیے، اور اس دعا کو شائع کرانے والے اور اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔